یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اپنا سلسلہ شعور لے کر، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے جدید ٹولز کے استعمال۔ لائک دور حاضر کے اندر ٹیکنالوجی اور گیجٹس کا کتنا انفلوئنس ہے، یہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ آج جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں، ونس اگین وی ہیو بین آنرڈ ٹو ہیو ہم، اسد مدنی بھائی، ماشاءاللہ دی چیف آپریشن آفیسر آف مدنی چینل۔ ہم ویلکم کریں گے سر آپ کو، پلیز ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا سب خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسد بھائی، آغاز ہمارے سلسلے کا ماشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا، بہت زبردست ٹاپکس تھے، اس پہ فیڈ بیک بھی ویورز کی طرف سے بڑا زبردست رہا، با مقصد زندگی۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جدید ٹولز کے استعمال، کیونکہ ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور ماشاءاللہ ان کی تمام تر امور کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور چینل کی جہاں تک بات آتی ہے تو گیجٹس، ڈیوائسز، ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا بڑا انفلوئنس اور اثر ہوتا ہے۔ جدید ٹولز کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ میں ایک مثال سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جب انسان نے سب سے پہلے آگ کو دیکھا تو اس کے تین طرح کے بیہیویئر ہوئے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوا کہ جو آگ کو دیکھ کر اسکیپ کر کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، وہ آگ کی تپش سے محفوظ رہا، نقصان سے محفوظ رہا، لیکن اس کے بینیفٹس سے بھی محروم رہا۔ ایک طبقہ وہ ہوا کہ جس نے کہا کہ واہ کیا زبردست چیز ہے، کیا شعلہ ہے، کیا آگ ہے، اور بلا سوچے سمجھے وہ اس کے اندر کود پڑا، جل کے راکھ ہو گیا۔ ایک اور طبقہ ہوا کہ جس نے کہا کہ بڑی طاقتور چیز محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ اس کو محفوظ کر کے، اس کو پازیٹیو یوز کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے آگ کو جو ہے وہ محفوظ کیا، سمجھداری سے استعمال کیا، اور دنیا بھر کے اندر انرجی کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ جب ہم جدید ٹولز کی بات کرتے ہیں، جدید تقاضوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی اس صدی کی کہیے کہ سب سے بڑی آگ ہے۔ انٹرنیٹ کا دور کہیں، ڈیوائسز کا دور کہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ کہیں، اور بڑی خطرناک بھی ہے۔ اگر آپ بلا سوچے سمجھے اس کے اندر کود پڑیں گے، جیسا کہ ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے عقائد کو، نظریات کو، اخلاقیات کو، آپ کی کمر کو، آپ کی گردن کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی صحت کو، آپ کے ٹائم کو جلا کے بھسم کر کے رکھ دے گی۔ اور اگر آپ اس کو بالکل ہی یوز نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، نقصانات سے تو آپ محفوظ رہیں گے، لیکن شاید زمانے کے ساتھ آپ کو کھڑا رہنا نصیب نہ ہو۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اس کو آپ محفوظ کریں، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور اس کو پازیٹیو استعمال کریں، اور شاید یہی وہ تیسرا طبقہ ہوگا کہ جو اس آگ سے صحیح بینیفٹ حاصل کرے گا۔ تو دونوں طرح کے لوگ اور دونوں بیہیویئرز اس زمانے میں نظر آئیں گے۔ تو چونکہ پروگرام شعور ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم باتیں کریں کہ جس سے ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ یعنی کہ ایسا ہو گیا ہے شاہ صاحب کہ اس زمانے کے اندر شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو اس سے بچا ہوا ہو، بالکل ایسا ہی، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ ولیج کے اندر ہے، جنگل کے اندر ہے، یا شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ جنگل کے اندر ہے، اس کا تو اس سے دور رہنا ایک پازیٹیو طور پر اگر ہے تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ بریفلی ماشاءاللہ اسد بھائی اس کو کویسچن کو لیا۔ اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں، لائک فار ایگزامپل، لائک آپ ایجوکیشنل اسپیکٹ سے دیکھیں، ریلیجیس اسپیکٹ سے دیکھیں، سوشل اسپیکٹ سے دیکھیں، یا اکنامیکل اسپیکٹ سے دیکھیں، مطلب کوئی بھی ایسی ڈومین آف لائف نہیں جو اس سے
کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ انٹر لنک نہ ہو. جس طرح اس پہ نقصانات کے حوالے سے تو بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں, پازیٹیو اس کا امپیکٹ کیا, جیسے کہ فار ایگزامپل اکثر ہم چونکہ ہمارا ایک ریلیجیس چینل ہے اور الحمدللہ ہماری بھی کہہ سکتے ہیں کہ گیجٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر موبائل فون ہیں, ڈیوائسز ہیں, یا انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے اپلیکیشنز ہیں, ویب سائٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کا ایک پریچنگ کے اسپیکٹ سے انوالو ہیں. ایتھیکلی بھی اگر بات کی جائے گیجٹس کی تو اس نے معاشرے کے اندر اخلاقی اعتبار سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کا کیا اس کا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ ایک بری چیز تو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو اگر گڈ سائڈ میں ہم دیکھنا چاہیں, پازیٹیو سائڈ میں اگر دیکھنا چاہیں, اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے یہ بات تو بالکل آبویس ہے کہ اس کا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ہے, ڈیزاسٹر بڑا ہے, نقصان بڑا ہے, اور اگین وہی لوگوں کے استعمال کی وجہ سے ہی یہ ہے, ورنہ انٹرنیٹ ہو, ڈیوائسز ہوں, ٹیکنالوجی اٹ سیلف از نتھنگ. یعنی کہ موبائل ہمیں نہیں کہتا کہ مجھے گناہ کے لیے استعمال کرو, انٹرنیٹ کی جو سٹریمنگ ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں کہے کہ بھائی مجھے غلط ہی استعمال کرو. وی آر ناٹ باؤنڈ فار دیٹ, لیکن پاسبلٹی بڑھ گئی کہ پہلے کسی گناہ کے لیے اگر کہیں سفر کر کے جانا تھا تو اٹس اویلیبل ان یور ہینڈز ناؤ, اویلیبلٹی ہے, ایکسیسیبل زیادہ ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے اس کا بینیفٹ بھی ہے. تو یہ ایک بدقسمتی کہوں گا کہ ایک بڑی تعداد اس کا نیگیٹو استعمال کرنے لگ گئی. لیکن اللہ کی رحمت سے اگر دل کے اندر خوف خدا ہو, جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ایتھیکلی ہو رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے جس پر آگے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈرائیو ہوں گی وہ ہے اللہ کا خوف. کیونکہ شاید جتنا گناہ سے بچنا آج مشکل ہے, کیونکہ گناہ کو کرنا اتنا آسان ہو گیا تو اتنا ہی بچنا مشکل ہو گیا. شاید ہسٹری آف دا ہیومن کے اندر ایسا کبھی بھی نہ ہوا ہوگا, یعنی کہ وہ چیزیں ایک عام شخص کی ایکسیس کے اندر آ گئیں کہ جو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو سب سے بنیادی چیز خوف خدا ہے کہ اللہ کا خوف ہے تو بندہ بچ پائے, اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر ریسٹرکشنز نہیں ہیں, لوگ آپ کے پاس ہر وقت نہیں ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 نصیحتیں فرمائی تھی, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی اتق اللہ حیث ما کنت, کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو. whether you are in front of the people, whether you are alone, آپ کسی بھی کیفیت میں کسی بھی جگہ پر جہاں کہیں بھی ہیں تو اللہ سے ڈرتے رہو. تو خوف خدا وہ بیسک چیز ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اور ہر شخص کو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوں, جو بھی ہو, ٹیکنالوجی ہو, اس کے غلط استعمال سے بچائے گا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم اچھا استعمال کر سکتے ہیں یا پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی اور سب سے کرنٹ ایگزامپل تو اس وقت جو ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں اسی ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہیں, ہماری ریکارڈنگ سے لے کر آن ایئر ہونے تک. اگر یہی بات میں اور آپ بیٹھ کر کسی مسجد میں کرتے, کسی ایک اجتماع میں کرتے, وہ ایکسیسیبلٹی تو میں بھی پاسبل تھا کہ چند 100 لوگ ہوتے یا چند 1000 لوگ ہوتے. لیکن اسی ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے آج ہم لاکھوں لوگوں کے لیے دیکھنا ہمارا ممکن ہو گیا. دعوت اسلامی تو 41 سال سے کام کر ہی رہی ہے, لیکن مدری چینل آنے کے بعد, سوشل میڈیا کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کا ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا جو پیغام ہے, ہماری جو بات ہے. امیر علیہ السلام جب مدری مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے ممالک سے لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ شاید وہاں پر ہمارا مبلغ کوئی 25 سال کے بعد پہنچتا ہے. یعنی ایسے ان نون مقامات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ہم نے اس دنیا میں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا. اچھا, اب اس کی جو دنیا ہے وہ بہت بڑی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بزنس ایکسپیکٹ سے دیکھیں, ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں, انفارمیشن کے حساب سے دیکھیں, تو اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن کہ ہر شخص کے استعمال کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا فرق ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا صحیح استعمال کرنا جان جائے اور ہی از ولنگ ٹو ڈو, تو یقین کریں یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ میں بلا مبالغہ کہوں کہ آپ ایک زندگی میں 100 زندگیاں جی سکتے ہیں. آپ ایک زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری زندگیاں جی سکتے ہیں. وجہ آج سے اگر 100 سال پہلے کی بات کریں تو اگر کسی نے کوئی ایجوکیشن کے لیے کوئی بات ٹیچر کے پاس جانا ہوتا تھا
اور اس کو سفر اختیار کرنا ہوتا تھا تو کہاں کہاں جائے گا, کتنی مرتبہ جائے گا اور کتنے عرصے کے اندر جائے گا. اور اس ڈیجیٹل دور کے اندر آپ گھر بیٹھے وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر بہت زیادہ اس کا پہلے تصور بھی نہ ہو. ایک دو ایسی اپلیکیشنز ہیں جو میں بھی یوز کرتا ہوں اور بھی لوگ کرتے ہوں گے. ایک کانفرنس ہے, ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے کہ وہاں پر جا کر کچھ سکلز ہیں جو سیکھی جاتی ہیں. اس کانفرنس کا اور اس مقام کا وہاں پر جا کر اگر فزیکل آپ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے فار 8 hours 800,000 روپیز, 8 لاکھ روپے آپ کو ایک دن کے ادا کرنے پڑیں گے. اور آپ اگر اس کو انٹرنیٹ سے ایکسیس کرتے ہیں تو اٹ از فری فار یو. میرا خیال ہے اگر انٹرنیٹ کی کاسٹ لگائیں تو شاید 5 روپے بنے گی. جی بالکل. اور آپ 8 لاکھ کی چیز گھر پہ, اچھا وہ یہ نہیں کہ ایک ہی کانفرنس ہے, 8 لاکھ کی تو ایک تھی نا, آپ اس میں ہزاروں دیکھیں, آپ سینکڑوں دیکھیں, تو یہ آپ کے استعمال پر ہے. اچھا پھر ایک بہت بڑا جو میں ایک زندگی میں کئی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں, آج سے انٹرنیٹ کے زمانے سے ٹیکنالوجی سے پہلے ڈیورنگ دا ٹریول پاسبلٹی نہیں تھی کہ آپ کوئی لرننگ کر سکیں, آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کر سکیں کہ جو آپ کے لیے مفید ہو. اس وقت تو یہ ایک پوری ایجوکیشن کا ایک موڈیول بن چکا ہے کہ لوگ ڈیورنگ دا ٹریول اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اور پھر آخر میں جا کر ایگزام دے دیتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مکتبۃ المدینہ الحمدللہ جب سے بنا ہے, پبلش کر رہا ہے, کتابیں شائع ہو رہی ہیں. کتنی کتابیں چھاپتا تھا, کوئی کتاب 10,000 چھپی, 25,000 چھپی, کوئی کتاب بہت چھپی تو 1 لاکھ چھپی. کتنے لوگوں کو پتا, کتنے لوگوں. اچھا وہ کتنے عرصے میں سیل ہوئی, کتنوں نے اس کو خریدا اور کتنوں نے ایکسیس کیا. ڈیو ٹو دا ڈیجیٹل ورلڈ اس وقت مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو ہارڈ کاپی ہے وہ تو جب چھپے گی, جب پہنچے گی, اس کی پی ڈی ایف ہزاروں لوگ اس کے چھپنے سے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے اندر جو ملٹیپلیکیشن ہے کہ ایک دفعہ کا کام نہیں, ایک سپیچ ہے, ایک مدنی مذاکرہ ہے, ایک کوئی بھی بیان ہے, کوئی بھی کتاب ہے, ایک دفعہ اپلوڈ ہو گئی تو اب اس کے اندر جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے. جیسے آج آپ نے ایک دفعہ کی محنت کی تو وہ صدیوں تک جو ہے وہ چل سکتی ہے. تو اس کا استعمال اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. بزنس ایسپیکٹ کی بات کریں تو اب تو یہ بات بڑی اوبویس ہو گئی ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل ورلڈ پہ نہیں ہیں تو اٹ از ویری ہارڈ ٹو رن دا بزنس. یعنی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر آپ آن لائن نہیں ہیں تو مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ دا مارکیٹ, کہ آپ کے پاس وہ ایکسیس ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں ہے. تو پوری دنیا, اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل دا فزیکل ورلڈ is going to be digital world, یعنی کہ پیرالل جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کسی بھی ایکسپیکٹ کو لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کنورجن کی طرف ہے. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو سسٹین کرنا ہے اور اگر آپ کو مارکیٹ میں سٹینڈ کرنا ہے تو یہ بات تو اب پیچھے رہ گئی کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں یا نہ کریں. اب تو یہ بات ہے کہ آپ کتنا جلد کرتے ہیں کہ نیو ٹیکنالوجی آئی تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ, کہ اگر اس کو آپ نے نہیں کیا تو آپ نے چند ماہ بھی اگر لیٹ ہو گئے تو یہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. بہرحال پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طرح کا استعمال ہے اور کرنے والے الحمدللہ پازیٹیو جو یوز کرتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. اب مجھ پر اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. اسد بھائی آپ کے گفتگو سے میں نے 2-3 پوائنٹس یوں ایکسٹریکٹ کیے. سب سے نمبر 1 مدنی چینل کے ناظرین جو اسد بھائی نے فرمایا خوف خدا. اب آپ کے سامنے یقیناً ہم ایک چینل پر ہیں اور آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, when there is channel there is controversy. یہ ایک پیرالل چیز ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر. لیکن آپ 14 ایئرس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں الحمدللہ مدنی چینل کی, فضل خدا سے, رحمت مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم, not a single thing, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس پہ آپ کہہ سکتے کہ ہمیں ریپینشن ہو, ہمیں ریگریٹ ہو کہ یار یہ کیا آن ایئر ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب بڑے بڑے چینلز کے مالکان مدنی چینل کا وزٹ کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کرتے ہیں اور جب وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس چینل اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی, تو اس میں ایک ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک چیز بڑی کانسٹنٹ ہے. لوگوں کے اداروں کے اندر کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ جن کے حوالے ہیں وہ ہیں ہمارے مدنی, مطلب کہ لائک دوز ہو آر اسلامک اسکالرس, کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ شرعی پیرامیٹر یا شریعہ گائیڈنس سے چیک ہوئے بغیر, اس فلٹر سے نکلے ہوئے بغیر آن ایئر نہیں ہو سکتی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہاں پیرالل شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھنا, تو یہ یقیناً یہ خوف خدا کا ایک ایسپیکٹ ہے. جی بالکل. سیکنڈ پوائنٹ اسد بھائی جو آپ نے یہاں پر مینشن کیا کہ ایک تو لائک خوف خدا کے ساتھ ساتھ کہ اس کی یوٹیلائزیشن,
جتنی بھی امور پہ ہم نے آپ نے ہائی لائٹ کیا، لائک بزنس، سوشل، ایتھیکل، جہاں ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایڈوانٹیج یہ تو ہے کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے. پہلے خطوط لکھے جاتے تھے کہ بابا والد صاحب باہر ہیں، چچا باہر ہیں، یا بھائی باہر ہے ملک سے، تو خط کا انتظار ہوتا تھا کہ خط آئیں گے ڈاکی ذریعے. اب یہ کہ واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے اسد بھائی کہ لوگ گفتگو سے کی طرف زیادہ آ چکے ہیں اور فزیکل جو میٹنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کا اثر بیسیکلی ہماری پرسنل زندگی پر کیسا ہے؟ جی بہت بنیادی بات آپ نے کہی، ایک پوری ایک ایکسپیکٹ ہے اس کا ٹیکنالوجی کا. اس پہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر آپ روزانہ ایک سیب کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف سیب ہی کھاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جی کیونکہ آپ کو ویجیٹیبل بھی لینی ہے، میٹ بھی لینا ہے، آپ کو ملک بھی لینا ہے، مختلف چیزیں لینی ہیں. تو ڈسٹینس کا ختم ہو جانا اور ان فوائد کا ہو جانا یقیناً مفید ہے، لیکن آپ سارا دن اسی میں لگے رہیں اور اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم دیں کہ آپ کی دیگر چیزیں افیکٹ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ پیپل آر مور انٹریکٹیو ود دا ڈیوائسز دین دا ہیومن بینگز، کہ اب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ کم ہے، اور ایون کہ لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرتے. جو بہت زیادہ ڈیوائسز کے ساتھ انٹیک ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈیوائس کے ساتھ تو لطف آ رہا ہے لیکن انسانوں کے ساتھ نہیں آ رہا. اور آپ یقین کریں کہ اس کا طبیعتوں پر اتنا برا اثر ہے کہ یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہی ہے، یہ کہلاتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو جو نیچر ہے انسان کی، جو ہماری ایک تخلیق ہے، جو ہمارا ایک قدرتی نظام ہے، تو اس کو اگر ہم بالکل تھرو آؤٹ کر دیں گے تو پھر تو ہم بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جائیں گے. بلکہ نفسیاتی مسائل بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ان وجوہات کی بنا پر ظاہر ہو رہے ہیں. چھوٹے بچوں کی گروتھ نہ ہونا، دیر سے بات چیت کرنا، دیر سے سینسیبل ہونا، دیر سے میچور ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بچپن ہی سے جو ارلی ایج میں جو ان کو انٹریکٹ کرنا تھا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، تو اس کے بجائے وہ ڈیوائسز کے ساتھ لگ گئے. تو اب وہ دیر سے بول رہے ہیں، اب وہ دیر سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے، پھر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا. تو یہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو اس کے بارے میں اب تو باقاعدہ یہ تحقیقات آنا شروع ہو گئی، باقاعدہ اس پر سپیچز ہونا شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو ود ان دا لمٹ یوز کریں گے، اگر آؤٹ آف لمٹ چلے جائیں گے تو پھر آپ فزیکل ورڈ سے، بلکہ اب تو ایسے انسٹیٹیوٹ بننا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ڈیوائسز کو باہر رکھو اور ذرا جو ہے نا وہ کسی نیچرل جگہ پر جاؤ اور آپ جو ہے نا وہاں پر وقت گزارو. لوگ یعنی کہ اتنے زیادہ اس کے ساتھ وہ استعمال کرنے لگ گئے کہ وہ نیچرل لائف سے دور ہو گئے. اچھا وہ باتیں تو ہم نے کئی دفعہ کی کہ گھر میں ایک ہی وقت میں لوگ بیٹھے ہیں تو چاروں موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ الگ پریشان ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن اس کے ساتھ آپ کی فزیکل فٹنس، ایون کہ انسان کا جو پوسچر ہے، جو ایک ہمارا جنیرک اور ریئل جو پوسچر ہے جو ہونا چاہیے، وہ تبدیل ہو گیا ہے. اس کی پکچر اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں گے اور یہ آپ لکھ کے ذرا سرچ کریں گے کہ کثرت سے اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا جو پوسچر ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ ہر وقت میں یوں لگا ہوا ہوں تو ایک وقت آتا ہے پھر میں یوں ہی ہو جاتا ہوں. اور ایک رپورٹ میں نے یہ بھی پڑھا لیکن ہم جب موبائل فون، کیونکہ جدید ٹولز کے اندر میجرلی تو اس سے کہ ہمارے سامنے جو روزمرہ کی زندگی میں وہ فون اور لیپ ٹاپ اور اس طرح کے گیجٹس ہیں، کہ جب ہم اس طرح کے پوسچر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر وہ فون کا ویٹ کچھ نہیں ہے، لیکن کئی کے جی وزن جو ہے بیسیکلی ہمارے پیچھے نیک پر یہ فورس امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے فیکٹر. یہ تو بالکل اس کو جو ہے وہ آپ کریں، دیکھیں اور بالکل اس کو لمٹ کرنا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ وقت، یہ میں مشورہ دوں گا، اپنی عادت بنائیں. اور جب آپ عادت بنائیں گے ناظرین تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا بعض اوقات ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ یار میں اتنا زیادہ تو اس کے اندر انوالو نہیں ہوں. عموماً لوگ سمجھتے ہیں. آپ اگر 2 گھنٹے کے لیے ان تمام ڈیوائسز سے اپنے آپ کو دور کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ وہ جو تھرسٹ فیل کر رہے ہیں، کہ آپ کا بار بار دل چاہے گا، توجہ جائے گی، آپ کو ایسی فیلنگز ہوگی کہ سم تھنگ از مسنگ، جیسے میرا کوئی باڈی پارٹ آگے پیچھے ہو گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہوں. تو خدا کے لیے اس کو بالکل آپ یوز کریں، لیکن ایک لمٹ کریں اور کچھ وقت اپنا اس سے ہٹ کر آپ رہیں. اور آخری بات یہ عرض کروں گا، خاص طور پر جب آپ گھر میں جائیں، مرد حضرات کے لیے ہے، باہر سے آپ گھر جائیں تو کم از کم 40 منٹ 1 آور آپ اس کو چھوڑ دیں.
दिस इज़ अ टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, योर फैमिली। आप इंटर हुए हैं, जब जाते ही आप फिर मोबाइल फ़ोन में लग जाएंगे, तो बहुत बड़े इसके जो है ना वो बैड इम्पैक्ट्स हैं। तो इसको लिमिट करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसके जो फ़वाइद हैं उसको ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। और जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो हमें बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बैठना चाहिए। अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ आप वक्त गुजारें, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो तो ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली, उनके साथ तो टाइम स्पेंड ही करना है। क्या खूब हो कि हमारी सोहबतों में, हमारे उठने बैठने में उलमा हों, मुबल्लिगीन हों, आशिकान रसूल हों, उनके साथ आप वक्त गुजारें। तो यकीन करें इन चीज़ों की अहमियत पहले भी थी, फिज़िकल इंटरेक्शन इट वाज इम्पॉर्टेंट बिफोर एज वेल, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जितनी इसकी अहमियत बढ़ गई है और जितनी इसकी ज़रूरत बढ़ गई है तो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये अगर हम इसको हासिल करेंगे तो फ़ायदा होगा। असद भाई, जिस तरह आप जब भी तज़किरा फरमा रहे थे कि लाइक इंफॉर्मेशन के हवाले से, के नाज़रीन, ये जितनी भी हम गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं और इसके अलावा भी इस टॉपिक के ऊपर यकीनन 25 to 30 मिनट्स में तमाम तर चीज़ों को समअप करना इट्स नियरली नॉट पॉसिबल, लेकिन ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है ये अगेन आपको इन्हीं टूल्स के जरिए आप एक्सेस इंटरनेट के पे कर सकते हैं। बट इट इज़ अप टू यू एंड इट्स अप टू अस, बेसिकली हम पर डिपेंड करता है कि हम बज़ाहिर बच्चों को इंगेज तो कर देते कार्टून्स में, महज उसको खाना खिलाने के लिए, या हम अपना टाइम तो स्पेंड कर देते हैं स्पेसिफिक से स्क्रॉल डाउन करने में। असद भाई, इस पे मैं एक चीज़, एक हमारी पर्सनैलिटी से इसको रिलेट करता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, बल्कि हैं वो दोस्त, मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा ना लाइक कह सकते हैं कि बुक वॉर्म कुछ लोगों को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा रीडिंग स्किल्स इनकी बड़ी, पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक नशिस्त में हम बैठे थे, तो मेरे 2-3 हमारे और दोस्त थे, तो वो तज़किरा फरमा रहे थे कि लाइक मैंने ये किताब भी पढ़ ली, ये किताब भी पढ़ ली, ये किताब भी पढ़ ली, ये किताब भी पढ़ ली। तो लाइक चूंकि मैं उनकी आदत और उनके लाइक नेचर से वाकिफ हूँ कि उनकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी एक थोड़ी है, और बज़ाहिर उनके पास एक स्मार्टफोन भी हाथ में मौजूद था, तो दौरे हाजिर फिर एक नोटेबल पोजीशन एक इदारे में भी हैं वो, फिर इन किताबों को पढ़ना, फिर हाल ही में जो किताबें पढ़ी उसका तज़किरा करना, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने एक शख्स ने क्वेश्चन किया कि भाई ये पॉसिबल कैसे है, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो गैजेट है मैं इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करता हूँ। लाइक मैक्सिमम मेरा पर्पस जो इसको लेकर है वो कॉलिंग है, व्हाट्सएप है, इंटरेक्शन है, ठीक है। और बुक्स जो है वो कैसे पढ़ते हैं यार, अपनी आपकी कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, उन्होंने अपने खूबसूरत सा आईपैड निकाला, कहा कि मैं बुक्स इस पर पढ़ता हूँ। यकीन करें इतनी खुशी हुई ये चीज़ देखकर कि एक जब हम प्रैक्टिकली बात तो कर रहे होते हैं, आज का प्रोग्राम इसी चीज़ पर मबनी है कि जदीद टूल्स के इस्तेमाल, यकीनन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली नजर आई कि एक शख्स ने एक गैजेट का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने ऊपर इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जो लॉन्ग लास्टिंग, जिसको सिर्फ दुनिया में भी फायदा ना देगी बल्कि उसके खुरबी फायदे भी हैं। जी बिल्कुल ये है। और जो आपने बात कही तो इसमें पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े आदमी को देखेंगे तो ही मस्ट बी अ गुड रीडर जी, यानी कि विदाउट रीडिंग आप कहें कि आप जो है वो कहीं पहुंच जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, बल्कि ये तो रिसर्च बयान की गई कि जो सीईओज होते हैं किसी भी कंपनी के, तो एवरेज दे रीड 1 बुक एवरी वीक, तो ये एवरेज बताई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने बड़े आप होते हैं उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की हाजत होती है। असद भाई, मैं आपकी एग्जांपल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हम और आप हैं, हमने इन गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बज़ाहिर देखा है आते हुए, लाइक लेटर इन 80s और 90s जिनकी पैदाइश है, तो वो इस चीज़ों को विटनेस किया है। व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप, ये सारी चीज़ें हमने विटनेस की आते हुए। तो फिर जब आप सोशल बेसिकली सर्कल के अंदर आए, लाइक सोशल साइट्स की तरफ आए, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मैंने चाहा कि आपसे शेयर भी करें। तो मैंने देखा आपने बड़े स्पेसिफिक ग्रुप्स के साथ आप कनेक्टेड है, लाइक जो सीईओज आपके प्रोफाइल की तरफ। तो इसका फायदा आपने अपनी पर्सनल लाइफ पे कैसा देखा? देखिए, एक तो हमारा इंटरेक्शन होता है दावत इस्लामी के माहौल में है, हम दीनी माहौल में, तो जो भी हमारा काम है एक मुबल्लिग की हैसियत से जी, तो उसमें तो तमाम ही लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। मदनी काफिले में जा रहे हैं तो उसमें एक गरीब आदमी भी है, अमीर भी है, पढ़ा लिखा भी है, कम भी है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू कीप योर कंपनी। अगर आप अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जाहिर है कि मेरी एक ज़िम्मेदारी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरा एक जो बेसिक मैं कहूँ मेरा डिपार्टमेंट बनता है, तो मुझे इस तरह के लोगों के साथ राब्ता रखना ज़रूरी है, वरना मैं वेयर आई वुड बी लर्निंग, मैं फिर किन के साथ, यानी कि एक ठेले वाले से तो नहीं आप
CEO کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں نا. true. اچھا, تو اب آپ کو اس کمپنی کے اندر اور اس انوائرمنٹ کے اندر جانا ہوگا. اچھا, اب دو راستے ہوتے ہیں, یا تو آپ فزیکلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہ کاسٹ بھی رکھتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے اور آسان نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈیجیٹل دنیا میں جاتے ہیں تو دیر آر مینی پلیٹ فارم جو میں نے بھی جوائن کیے ہوئے ہیں, تو آپ دنیا بھر کے CEOs کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. میں کئی ایسے CEOs کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اب جب ان سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پر میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, آپ نے ریڈنگ کی بات کی, آپ آئی پیڈ یوز کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ آسان تو اب یہ ہو گیا کہ آڈیو بکس اویلیبل ہیں. اور میں ایک ایوریج بیان کر دوں کہ آڈیو بکس جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کی ظاہر ہے کہ فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن ایک ایوریج میں عرض کروں کہ 1.25 منٹ کے اندر آپ ایک پیج جو ہے وہ لسننگ کر سکتے ہیں. کمال. تو اگر آپ واک کر رہے ہیں, اف یو آر ٹریولنگ, ڈرائیونگ, گوئنگ سم ویئر, اور یا آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ لسننگ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ روزانہ کے صرف 30 منٹ بھی لسننگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 to 25 پیجز آپ ڈیلی ریڈ کر رہے ہیں. اور اس کو اگر ملٹی پلائی کرتے ہیں 30 ڈیز کے ساتھ تو اٹ وڈ بی مور دین 600 پیجز. امیزنگ. ایک اچھی کتاب جو ہے وہ 200 پیجز کے آس پاس ہو سکتی ہے. جی. اور یوں سمجھیے کہ ایک بہترین کتاب 500 صفحات کی ہوگی. تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ود ان اے منتھ اف یو آر گوئنگ ٹو ریڈ more than 600 pages giving only 30 minutes a day, آپ اس کو سال پر دیکھیں کہاں پہنچیں گے. اور جب آپ اس کے اندر قدم رکھتے ہیں اور آپ کی عادت بنتی ہے تو گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ کہیں بھی نہیں گیا. تو اگر آپ غور کریں کہ ایک سال کے اندر اگر آپ 25-30 کتابیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اندازہ تو لگائیں. میں ویور سے جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے ایک سال کے اندر کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ بعضوں کا جواب آئے گا کہ 5, بعضوں کا آئے گا 1. کبھی امکان ہے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں, یاد نہیں آ رہا صدی آخری کتاب کب پڑھی. جی یاد ہی نہیں ہوتا بعضوں کا. اچھا, ہم جیسے میٹنگز کرتے ہیں تو میری بعض اوقات جیسا ماحول ہوتا ہے پوچھتا ہوں, بھی بتائیں آپ میں سے کسی نے پچھلے 30 دنوں کے اندر کوئی کتاب پڑھی ہے, 3 مہینے میں پڑھی, سال میں پڑھی؟ تو آپ یقین کریں, افسوس ہی ہے کہ 99% کہتے ہیں کہ ایک سال میں بھی ایک نہیں پڑھی. 1% لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سال میں ہم نے چند کتابیں پڑھی ہیں. تو آپ اگر اس طرف آتے ہیں تو آپ ان ڈیوائسز کا اتنا بہترین استعمال کر سکتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ آپ ایک جو ہے نا میجیشین کی طرح جو ہے نا وہ پرفارم کرنے لگ جائیں گے کہ آپ نے زندگی میں اتنا نہیں پڑھا ہوگا جتنا آپ اس انداز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اسد بھائی. ٹاپک تو خیر بہت وسیع ہے, اس پہ گفتگو بہت ہو سکتی ہے. میں بتانا چاہوں گا مدنی ناظرین, یہ دعوت اسلامی کی الحمدللہ پریکٹس بھی رہی ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بھی موجودہ دور کے چیلنجز ہوتے ہیں, چیلنجز ان ٹرمز آف لائک پریچنگ, جو چیز بظاہر بیریئر بن رہی ہوتی ہے یا جو چیز ہمارے لیے تھریٹ ہوتی ہے, ہم اسے اپورچونٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بھی الحمدللہ جو ہفتہ وار رسالے ہیں جو ریکمنڈ کیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ بھی الحمدللہ آڈیو کی صورت میں اویلیبل ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا کتنا خوبصورت استعمال ہے. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ اتنا بہترین سلسلہ, اور یہ اپنی مثال آپ ہے. ان تمام مدنی مذاکرے جو کہ اس وقت 2000 پلس مدنی مذاکرے الحمدللہ ریکارڈڈ ہیں, انہیں بھی کنورٹ کیا جا رہا ہے بیسیکلی بکس کی صورت میں. تو یہ بھی اٹ سیلف کہہ سکتے ہیں کہ جدید ٹولز کے استعمال کے بدولت ہی یہ چیزیں ممکن ہو پا رہی ہیں. میں صرف اینڈ میں یہی مینشن کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر چیز کو یوز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا ابیوز بھی ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہم کس انداز سے اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ہم اور آپ کی بطور کسی طرح اسد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بینگ اے مبلغ, ڈیفینیٹلی ہم جس بھی کمیونٹی میں ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مبلغ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبل تبھی ہو پائے گا جب آپ کے پاس نالج ہو. آپ تبھی کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ کر سکتے ہیں جب آپ کسی اسپیسیفک ایک نالج رکھتے ہیں, ایک انداز رکھتے ہیں, آپ کا ایک اورا ہوتا ہے. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے, میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت بہترین اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز. جی ہاں, آپ اسے وزٹ کریں, اسے پلے اسٹور سے آپ اور آئی او ایس پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں, چاہے وہ تفسیر قرآن صراط الجنان ہو یا پھر پریئر ٹائمز ہو, مسلمز فیونرل ہو, مور اور لیس تقریباً آپ کو تقریباً تمام تر اپلیکیشنز, ہمارے تمام تر سوشل اکاؤنٹس کی تفصیلات آپ کو وہاں پر
ملیں گی. تو پلیز اسے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور dawat-islami.net اینڈ dawat-islami.org بھی ضرور وزٹ کریں. اس سے آپ کو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور لیٹسٹ اپڈیٹس ہماری آرگنائزیشن کے حوالے سے کیا ہیں. تو اسی خیال کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں جدید ٹولز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے